سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس کے علاوہ، ابلیس کے سوا۔ اس آیت کا مفہوم آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کے مسائل چوں چوں کے مربع نہیں ہیں کہ جب چاہو اپنی مرضی سے کسی چیز کو کرو اور جب چاہو نہ کرو۔ مثلا ٹائم مل گیا تو ظہر کی نماز پڑھ لی اور اب چلے گئے ہم باہر، عصر میں وقت نہیں ملا، کھیت جوتتے رہے، عصر چھوڑ دی، مغرب میں آئے کھانا کھایا نہیں پڑھی، اور عشاء میں سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے اب ہم بستر پہ جا کے سو گئے ہیں۔ یہ اسلام کے اصول نہیں ہے۔ جو نماز اپنی مرضی سے پڑھنا چاہو پڑھ لو اور جو چھوڑنا چاہو چھوڑ لو۔ علامہ احسان الہی ظہیر تو یہ کہا کرتے تھے کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو جو گناہ ملے گا اس سے ڈبل گناہ اس کو ملے گا جو 2 ٹائم کی پڑھ رہا ہے 3 ٹائم کی چھوڑ رہا ہے، یا 3 ٹائم کی پڑھ رہا ہے 2 ٹائم کی چھوڑ رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا علامہ احسان سے ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جو بچہ اسکول میں پڑھنے نہیں جاتا ہے اس کو صرف ایک سزا ملتی ہے، کیا؟ کہ وہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کو وہ پڑھ نہیں پاتا ہے۔ لیکن جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے لیکن لیٹ جاتا ہے، اسکول 8 بجے کا ہے وہ 9 بجے جاتا ہے، اور روزانہ اس نے معمول بنایا ہے تو اس کو مار بھی پڑتی ہے، ذرا ہاتھ کیوں لیٹ آیا، پڑتا بھی ہے، اور بار بار اگر اس کا روزانہ کا معمول رہا تو اس بچے کو نکال بھی دیا جاتا ہے اسکول سے، اس کو ڈبل سزا ملتی ہے۔ حالانکہ وہ 9 بجے سے 12 بجے تک پڑھ تو رہا ہے، اگرچہ 8 بجے نہیں جا رہا ہے، لیکن وہ لیٹ آنے پر اس کو سزا بھی ملتی ہے اور اسکول سے نکال بھی دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسکول کے نیم کو توڑا اور پڑھائی بھی نہیں پڑھتا ہے، علم بھی حاصل نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی ظہر پڑھ لے، عصر پڑھ لے، مغرب پڑھ لے، فجر میں سوتا رہے اور عشاء بغیر پڑھے سو جائے، ایسے آدمی کو ڈبل سزا ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک تو 2 وقت کی نمازیں چھوڑی، اس کا گناہ، اور ایک اللہ نے فرض کی 5 وقت کی نماز اور اس نے اپنے اوپر فرض کر لی 3 وقت کی نماز، یعنی 2 وقت کی نمازوں میں اس نے سستی کر کے گویا کہ اپنے اوپر سے معاف کرا لی ہے، جبکہ نمازوں کو معاف کرنا، نہ کرنا، چھوڑ دینا یہ صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کو ڈبل سزا ملے گی۔ ہم سوچیں، غور کریں، اللہ کے نبی اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا لما تحرم ما حل اللہ لک، کسی بھی چیز کے حلال اور حرام کا حکم لگانا، حلال کرنا اور حرام قرار دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی بندے کا حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال کچھ سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ کوئی بھی شخص یہ سجدہ کسی مخلوق کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سجدہ کسی نبی کو بھی جائز نہیں ہے، یہ سجدہ کسی فرشتے کو بھی، کسی جنات کو بھی جائز نہیں ہے، یہ سجدہ کسی مزار پہ لیٹے ہوئے پیر کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے۔ یوں کہہ لو کہ سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ یہ حرام کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور ہم اور آپ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، اگر کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ حرام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، دیکھیے یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ کہا؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس کے علاوہ، ابلیس کے سوا۔
یہ اللہ ہی ہے جس نے تمام بندوں کے لیے سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا، لیکن یہی اللہ تمام فرشتوں کو حکم دے رہا ہے اور ان فرشتوں کے لیے حلال قرار دے رہا ہے، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ ہم نے آدم کو آسماں سکھلائے، ہم نے آدم کو نام سکھلائے، ہم نے آدم کو علم سے نوازا ہے، اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیماً رہا ہو، یہ سجدہ اللہ کے حکم سے کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ حکم صرف فرشتوں کو دیا۔ اس سے یہ مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا وہ تعظیمی سجدہ تھا، لہذا تعظیمی سجدہ سب کے لیے جائز ہے، یہ نہیں نکالا جا سکتا مسئلہ۔ اللہ نے فرشتوں کے لیے جائز کر دیا، جاؤ آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ واستکبر فابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم آدم کو سجدہ نہیں کریں گے۔ واستکبر، اور تکبر کیا، اے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں آگ سے پیدا ہوں اور آدم مٹی سے، کیا آگ مٹی کے سامنے سجدہ کرے گی؟ میں معزز، میں بڑا، میں طاقتور اور میں کمزور کے سامنے جھک جاؤں؟ آگ سے بنا ہوا مٹی کے سامنے جھک جائے؟ اس کو تکبر آ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ ہی نے غیر اللہ کے سجدے کو حرام قرار دیا اور اللہ ہی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو کسی چیز کو حلال یا حرام کا حکم لگانا کسی چیز پر یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی بندے کا حق نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی میں نے یہود و نصارہ کے علماء کو، پادریوں کو دیکھا ہے، ان کے بڑے بڑے پادریوں کو دیکھا ہے، علماء کو دیکھا ہے کہ ان کو ان کی قوم سجدہ کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہودی لوگ اپنے اپنے علماء، بڑے بڑے عالموں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انت احق، آپ ان سب سے زیادہ حقدار ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ اے اللہ کے نبی کیا میں آپ کو سجدہ کروں؟ دیکھیے وہ زندگی میں کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا میں آپ کو سجدہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امررت بقبری ان تسجد لہ، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اسے سجدہ کرو گے؟ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، یہودی اور عیسائی اپنے اپنے عالموں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں، پوچھا کہ میں آپ کو سجدہ کروں یا نہ کروں، میں آپ کو سجدہ نہ کروں، اجازت دیجئے میں آپ کو سجدہ کروں۔ اللہ کے نبی نے زندگی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، لیکن فوراً ان سے کہا امررت بقبری ان تسجد لہ، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا اس کو سجدہ کرے گا؟ یعنی زندگی میں تو میں تجھے روک لوں گا، ابھی تو میں تجھے منع کر دوں گا کہ میری قبر پہ سجدہ مت کر، ابھی تو میں منع کر دوں گا، نہیں میرے سامنے نہیں، سجدہ صرف اللہ کو جائز، ابھی تو میں منع کر دوں گا، لیکن میرے انتقال کے بعد جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے اور تب تو میری قبر کو سجدہ کرے گا، تب تو میں تجھے قبر کے اندر سے آواز دے کر تو منع نہیں کر سکتا۔ آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہوئی، آپ کو فکر اپنے انتقال کے بعد کی ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد یہ لوگ میری قبر کو سجدہ کا بنا لے، اس لیے آپ نے کہا کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، بندے کو سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، لہٰذا میں تمہیں اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ تم مجھے سجدہ کرو، نہ ابھی سجدہ کر سکتے ہو، نہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ آ کے سجدہ کر سکتے ہو۔ قبر پر بھی سجدہ کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ اپنی قبر، جب نبی کی قبر پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو نبی سے بڑھ کر کون بزرگ ہے اور نبی سے بڑھ کر کون پیر ہے کہ اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا جائے اور اس کی قبر پہ جا کے ماتھا ٹیکا جائے؟ تو میرے بھائیوں اس مسئلے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. غلطی انسان سے ہو سکتی ہے اجتہاد میں، لیکن قرآن و حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد، کتاب و سنت کی دلیل آ جانے کے بعد اپنی غلطی سے رجوع کر لینا اور صحیح بات کو مان لینا، یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے اور یہی سلفیت ہے اور یہی اہل حدیثیت کہلاتی ہے کہ غلط چیز کو چھوڑ دینا.